اعتبار سے ہمارے عملی زندگی اور اعتقادی زندگی سے تعلق رکھنے والے امور کو کچھ حد تک آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے سورۃ الاسراء 15ویں پارے کی پہلی آیت جس کے اندر معراج مبارک کا ذکر ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آیت پاک کا ترجمہ آپ کم از کم ہر سال سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی تھی تاکہ ہم ہماری نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی ذات سننے والی اور دیکھنے والی۔ معراج کے تفصیلی واقعات آپ سنتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں اور جسم کے ساتھ ساتوں آسمان سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان میں پہنچے۔ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی معونت اور معیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمائے۔ یہ شرف، یہ عظمت، یہ کمال کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا۔ ویسے دنیا میں جتنے نبی آتے ہیں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی معراج کراتا، کیونکہ نبوت کے ساتھ معراج یہ نبوت کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ معراج ایک معجزہ ہے اور نبی کی ذات معجزے کے ساتھ بھیجی جاتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی معراج کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن جس شان کے ساتھ، جس کمال کے ساتھ، جس امتیاز کے ساتھ، جس خصوصیت کے ساتھ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں مل سکتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے لیے معراج کے سفر کے درمیان میں کچھ گوشے ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے بھی موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی اصلاح کا جو سامان اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کے صدقے میں ہم کو دیا، معراج کے واقعے کی عظمت کے اندر سے وہ برکت بھی حاصل کریں۔ سب سے پہلے میں معراج کے سلسلے میں اور اس خاص سفر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفر کرایا اس سفر کا نام رکھا ہے اسراء۔ اسراء کے معنی آتے ہیں رات کے ابتدائی حصے میں سفر کرنے کو۔ اسراء ایسے سفر کو نہیں کہتے جو دن میں ہوتا ہے۔ اسراء کے لفظ کے اندر عربی زبان کے اعتبار سے رات ہونا ضروری ہے، کیونکہ آدمی رات میں بھی سفر کرتا ہے، دن میں بھی سفر کرتا ہے، مگر اسراء ایسے سفر کو کہتے ہیں جو رات میں۔ پھر دوسرا اس لفظ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ رات کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے سفر، رات کی انتہا میں بھی ہو سکتا ہے، پھر رات کی ابتدا میں بھی ہو سکتا ہے۔ رات بڑی ہے، دن کے 3 حصے ہیں، جیسے جو صبح، دوپہر، شام۔ اسی طریقے سے رات کے بھی 3 حصے ہیں، ایک ابتدائی حصہ، ایک درمیان کا حصہ، ایک آخری حصہ۔ اسراء ایسے سفر کو کہتے ہیں جو رات میں ہو اور ابتدا میں ہو۔ اگر رات میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو تو اس کو سرا کہتے ہیں۔ رات کی ابتدا میں اگر سفر ہو تو وہ اسراء کہلاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب اپنے محبوب کی معراج کا اور سفر کا ذکر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے سرا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا جو درمیانی رات یا آخری رات کو بتاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بات بتانے کے لیے کہ رات کی بالکل ابتدا میں اپنے محبوب کو معراج کرایا ہوں۔ یہ رات کے ابتدائی حصہ تھا جس کے اندر سرکار کو معراج ہوئی، مگر ایک خاص بات ہے کہ یہ سفر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، یہ سفر معراج کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا سفر قرآن مجید کے اندر بیان کرنے سے پہلے ایک لفظ ارشاد فرما رہا ہے، سفر کی بات بعد میں ہے، ایک کلمہ اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرمایا، وہ کلمہ ہے سبحان کا۔ جیسے آپ 15واں پارہ کھولیں گے تو پہلے 15واں پارے کی پہلی آیت ہے یہ، جس کے اندر یہ کلمہ سب سے پہلے ملتا ہے سبحان الذی اسرا، یہ سبحان کا لفظ پہلے بیان فرمایا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دو حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ہوتی ہے، اور ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب تم کو کوئی چیز بھلی معلوم ہو اور تعجب میں ڈالنے والی کوئی چیز تم دیکھیں تو اپنی زبان سے سبحان اللہ بولا کرو۔ یہ سبحان اللہ ہم اچھی چیز، اونچی چیز، بہت خوبصورت چیز، تعجب میں ڈالنے والی چیز، حیرت میں ڈالنے والی چیز، بڑی نادر المثال چیز، بڑی نایاب چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم یہ مثال کے ذریعے سے ادھر آئیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا سفر شروع کرنے سے پہلے، پھر معراج کے سفر کا ذکر کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ معراج کا سفر یہ دنیا کا کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں ہوتا، معراج کا سفر مشرق سے مغرب تک زمین کا سفر نہیں ہوتا، معراج کا سفر صرف پہلے آسمان تک پہنچنے کا سفر نہیں ہوتا، معراج کا سفر دنیا کے اعتبار سے ہوائی جہاز یا پلین میں فضائی سفر نہیں ہوتا، معراج کا سفر انتہائی تعجب میں ڈالنے والا ہے، انتہائی انوکھا سفر ہے، انتہائی نادر المثال سفر ہے، انتہائی نایاب سفر ہے، ایسا سفر ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عظیم سفر کو پڑھنے یا سمجھنے سے پہلے میری پاکی بیان کر کے سبحان بولو، کیونکہ بڑا تعجب والا سفر ہے۔ کیوں تعجب والا سفر ہے؟ سفر اس لیے ہے کہ یہ سفر آسمانی بھی ہے، یہ سفر لامکانی بھی ہے، یہ سفر سدرۃ المنتہا کا بھی ہے، یہ سفر جنت کا بھی ہے، یہ سفر جہنم کی سیر کا بھی ہے، یہ سفر عالم برزخ کا بھی ہے۔ اتنے سفر اس کے اندر موجود ہیں، ایسے ایسے مقامات پر ہمارے آقا کا سفر ہوا جس مقامات تک پہنچنے کا دنیا کا کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی سائنسداں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی پہنچ دکھنے والے اشیاء تک ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے اس جگہ کا سفر کیا جو قیامت تک کسی کو وہ مقام دکھائی نہیں دے سکتا۔ تو وہ بے مثال سفر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو سبحان، یہ پاک ہے، سبحان اللہ، یہ سفر کتنا مبارک ہے، کتنا زیادہ حیران کن ہے، کتنا تعجب میں ڈالنے والا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر یہ میرے نبی کو میں نے کرایا۔ دوسرے تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر سفر کے اندر آج کی اس اجلت پسندی کے دور میں جو سواری جتنی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے اور وقت بچاتی ہے، وہ سواری اتنی زیادہ تعجب خیز ہوتی ہے اور وہ سواری اتنی زیادہ کارآمد سمجھی جاتی ہے۔ آج سفر کرنے کے لیے جتنے حادثات ہوتے ہیں، حادثات کس لیے ہو رہے ہیں؟ حادثات کا 90% سے زیادہ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جلدی سفر کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی پہلے پہنچنا چاہتا ہے، ہر آدمی راستے سے پہلے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس تیز رفتار سفر کے ان ذرائع اور اسباب کے زمانے میں یہ معراج کا سفر ہم پیش نظر رکھیں تو دیکھیں
کہ آج پلین کے ذریعے سے ہم کئی مہینوں کے سفر کو چند گھنٹوں میں طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دنیا کی ایک ٹیکنالوجی کی ترقی ہے. لیکن ہمارے آقا نے جو 7 آسمان کا سفر کیا، یہ جو آسمان ہم کو دکھائی دے رہا ہے، زمین سے لے کے اس آسمان تک اگر کوئی آدمی معتدل سواری کے ذریعے سے پہنچنا چاہے تو تقریباً 500 سال کا عرصہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان تک اگر کوئی پہنچنا چاہے تو 500 سال. ہر آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال. اس طرح 7 آسمان کا سفر، پھر اس سے اوپر بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر، پھر اس سے آگے لامکان تک کا سفر، کئی حجابات کا سفر، ہزاروں لاکھوں سال کا سفر ہے. ہزاروں لاکھوں سال کا سفر ہے. لیکن روایت میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، بخاری، مسلم، دیگر حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، اور قرآن مجید کا یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی دلالت کر رہے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہزاروں سال کا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکنے کے وقت کے اندر کر لیا. اتنا لمبا سفر پھر اتنے کم وقت میں ہوا، کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ یاد رکھو اتنا بڑا سفر میں نے جو کرایا ہے یہ لیلاً، رات کے کچھ حصے میں کرایا. اب روایت میں آتا ہے کہ حضور جب سفر معراج سے واپس آئے، اتنا طویل سفر کر کے واپس آئے، آپ کا جو بستر مبارک تھا جس پہ آپ آرام فرما رہے تھے، وہ بستر مبارک ابھی گرم تھا، اور دروازے کی جو کیلی ہوتی ہے وہ دروازے کی کیلی ابھی ہل رہی تھی. بھئی اتنے کم وقت میں سفر ہوا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس پانی سے وضو فرمایا تھا، ابھی وہ پانی بہنے کی رفتار میں ہی تھا. تو اتنے کم وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا. اب یہاں پر آنے کے بعد انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کا سوال یہ آنے سے پہلے ہم کو یہ جواب حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ سفر میرے نبی نے خود نہیں کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے خود خابر مطلق ہو کر اس نبی کے سفر کو میں نے کرایا. تو سفر معراج ممکن اس لیے ہے اتنے وقت میں کیونکہ خالق و مالک خابر مطلق ہے، اس نے سفر کرایا ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر ہزاروں میل کا سفر کرا سکتا ہے. بھئی ایک لمحے کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا میرے نبی کے سفر پر اعتراض کرنے سے پہلے میری سبحانیت کو دیکھنا کہ میں سبحان ہوں، میں پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، ہر کمزوری سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، میں قادر ہوں، میں بڑی قوت والا اور طاقت والا ہوں، میں آنے واحد نے میرے محبوب کو سفر کرایا ہوں. پھر یہ جاگتے میں کرایا. یہ معجزہ ہے. معجزہ اسی کو کہتے ہیں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کا سوال اب نہیں آ سکتا. معجزہ اس لیے کہتے ہیں، معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کام نبی کے ہاتھ سے ہو اور نبی کے ذات سے صادر ہو جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. معجزہ اس کو جو سمجھ میں آیا وہ معجزہ نہیں. یاد رکھیں، جو کام دوسروں کو سمجھ میں آیا وہ معجزہ نہیں ہو سکتا، اور جو سمجھ میں نہیں آتا اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہ سفر معراج یہ معجزہ ہے. تو یہ سفر شروع ہوا مکے سے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت میں آیا کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں حتیم کے پاس آرام فرما رہے تھے. دونوں کے درمیان میں تطبیق ہے کہ واقعی ام ہانی کا گھر مسجد حرام کے فصیلوں کے درمیان میں تھا. تو دونوں باتیں درست ہیں. وہاں سے سفر کا آغاز ہوا. جب سفر ہوا تو سب سے پہلے سرکار کو مسجد اقصی بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس لے جانے کے بعد اب حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بیت المقدس پہنچنے کے بعد سارے انبیاء اکرام کو مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں جمع کر دیا گیا، سارے نبیوں کو۔ پھر وہاں میں نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ پھر امامت فرمانے کے بعد یہ جو درمیان کا وقت تھا مسجد اقصی تک جانے کا، اس درمیان میں یا اس سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے عالم سے بھی گزارا گیا۔ ایک عالم برزخ ہوتا ہے، یہ عالم برزخ وہ عالم ہے جہاں پر جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد اس کو اس عالم میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کا رابطہ اس کی قبر سے بھی رہتا ہے۔ تو عالم برزخ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک عالم ہے۔ اس عالم کا دورہ سب سے پہلے کرایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ہمارے نصیحت کی بات کیا ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ معراج کی جو عظمتیں ہیں یہ تو مسلم ہے کہ سرکار کو معراج کرائی گئی، کمال حاصل ہوا، پھر سرکار نے اپنے سر کے آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ لیکن اس کے اندر عالم برزخ سے جب سرکار کا گزر ہو رہا تھا تو اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب گزر رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے بوڑھی، وہ بوڑھی اچانک سامنے آ گئی، بوڑھی کے روپ میں عالم مثال میں بوڑھی سامنے آ گئی۔ آنے کے بعد اس بوڑھی نے آواز دیا، بھائی اس نے آواز کیا دیا؟ اچھا، سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی بڑھیا سے نہیں، ایک جوان عورت سے، بڑی کر و فر کے ساتھ تھی، سجی سجائی ہوئی عورت تھی۔ پھر اس کے بعد بڑھیا سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ہے، بڑی بن ٹھن کے ہے، وہ سامنے آ گئی۔ تو اس عورت نے کہا، کیا کہا؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظرنی، میری طرف دیکھو، اسألک، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی تو فلم یلتفت الیہا، سرکار اس عورت کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھی۔ تو اس کے بعد حضور نے پوچھا من ھذا یا جبریل، کیونکہ جبریل سال سے، تو سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ جو نوجوان عورت مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، دیکھو کہہ رہی تھی، یہ کون تھی؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا تلک الدنیا، یہ کوئی نوجوان عورت نہیں تھی، یہ دنیا تھی، یہ دنیا عورت کی شکل میں آئی تھی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا اما انک لو اجبتها لاختارت امتک الدنیا علی الاخرہ، کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس عورت کی طرف جو دنیا تھی اس کی طرف اگر آپ پلٹ کے متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا میں کھو کے رہ جاتی، پھر آخرت بھول جاتی۔ اچھا ہوا آپ اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑے، سرکار فرماتے ہیں تو اس سے ہم کو سبق لینا ہے، یہ معراج کے سفر میں ہو رہا ہے، یہ دکھائی دیا سرکار، یہ دکھایا گیا۔ اس سے کیا بتانا مقصد ہے؟ اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمارے نبی معراج کی خوشیوں میں اور معراج کے اس سفر میں ایک اجنبی ماحول میں ایک نوجوان کی شکل میں عورت آتی ہے اور وہ دنیا ہوتی ہے، سرکار نے اس کی طرف توجہ کر کے بھی نہیں دیکھا، لیکن آج ہم اسی دنیا میں کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں، اس دنیا سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی نے سفر معراج میں دنیا کی طرف متوجہ ہونا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن آج ہم دنیا کے اندر پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق لینا ہے کہ دنیا توجہ کے قابل کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی طرف جو آدمی توجہ کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ آدمی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ورآ علی جانب الطریق عجوزا، اس کے بعد ایک بڑھیا کو آپ نے دیکھا کہ راستے کے بازو میں کنارے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ فقالت، اس بڑھیا نے کہا یا محمد انظرنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے۔ تو فلم یلتفت الیہا، سرکار اس بڑھیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو فقال، حضور نے پوچھا کہ من ھذہ یا جبریل، اے جبریل یہ کون سی بڑھیا؟ آگے بڑھنے کے بعد سرکار نے پوچھا تو فقال، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ انہو، یہ جو بڑھیا تھی، یہ بڑھیا
یہ ایک شکل آپ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آئی تھی کہ دیکھو اب تک جتنی دنیا بننے کے بعد اتنا وقت گزر چکا ہے، ساری دنیا اب بڑھاپے کے عالم میں ہے، چند اوقات چند لمحات اس کے باقی ہیں، جیسے اس بڑھیا کے۔ تو یہ بڑھیا آ کے یہ بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو کہ اب دنیا کی عمر میری طرح تھوڑی سی رہ گئی ہے، اب یہ دنیا پوری کی پوری بڑھاپے میں چل رہی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا نوجوان تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے سرکار تک دنیا درمیانی عمر کی تھی، ادھیڑ عمر کی تھی۔ سرکار سے لے کر اب قیامت تک جو دنیا کا وقت ہے یہ بڑھاپے میں ہو رہی ہے۔ تو دنیا کی جو کیفیت ہے یہ بڑھاپے میں ہے۔ ابھی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ آخری لمحات میں چل رہی ہے، اب بڑھاپے کے بعد اس کا اختتام ہے، وہ اختتام قیامت ہے۔ یہ بتانے کے لیے وہ بڑھیا آئی تھی۔ پھر اس کے بعد جاتے جاتے سرکار نے ایک اور ماجرا دیکھا کہ ایک قوم ہے، اب حدیث میں آتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک قوم ہے، وہ قوم ایسی ہے کہ فاتا علی قوم ترزق رؤوسهم کما رزقت عادت کما کان۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہے، ان کے سروں کو وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ عالم برزخ میں آپ نے دیکھا کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور جیسے ہی سروں کو کچلا جاتا ہے دوبارہ سر پہلے کی طرح بحال ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فرشتے پھر کچلتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ پھر سر بن جاتے ہیں، پھر کچلے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا ہؤلاء الذین تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بوجھل ہو کر گھروں میں رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے وہ سر تیار نہیں ہوتے تھے، ان سروں کو کچلا جا رہا ہے، تو سر کچلے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا، آپ نے دیکھا ہانڈیوں کے اندر اچھا گوشت بھی ہے، پھر ہانڈیوں کے اندر پلید اور بدبودار گوشت بھی ہے۔ ایک قوم ہے اچھا گوشت چھوڑ کر پلید گوشت حاصل کر کے کھا رہی ہے، وہ کھا رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اس میں مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں۔ اچھا گوشت اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ مرد لوگ اپنی زوجہ کو چھوڑ کر حرام کاری کرنے کے لیے دوسری عورتوں سے قائم ہو جاتے تھے، نسبت قائم کر لیتے تھے، پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود عورتیں اپنے شوہروں کے پاس رہنے کے بجائے دوسرے اجنبی مردوں سے تعلقات پیدا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ دنیا کے اندر اس طرح برے عمل میں مشغول تھے، تو یہاں پر ان کو خبیث اور پلید اور بدبودار گوشت کھانا پڑ رہا ہے، یہ گوشت کھا رہے ہیں۔ پھر ایک قوم ایسی تھی کہ ان کو منہ کھول کے فرشتے ان کے اندر آگ کے ڈلے ڈال رہے تھے، پھر وہ آگ کے ڈلے جب اندر جاتے انگار آنتوں اور انتڑیوں کو جلا جلا کر پھر نکل جاتے تھے، پھر ڈالے جاتے تھے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق دنیا میں کھاتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے درمیان میں یہ سارے کے سارے مناظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، پھر سرکار واپس آ کر یہ پورے مناظر اپنی امت کے سامنے بیان فرمائے کہ اس طرح کا عمل جو دنیا میں کرتے ہیں ان کو ایسا عذاب میں نے دیکھا، اس طرح کا عمل جو کرتے ہیں ان کے لیے ایسا عذاب تھا، ان کے لیے ایسا عذاب تھا۔ تو سارے کے سارے وہ مناظر ہمارے سامنے آ چکے۔ کس لیے آئے؟ اس لیے آئے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سدھار کے زندگی گزارا کریں، کہ یہ جتنے بھی خرابیاں اور عذابات وہاں دیکھے گئے ان کی وجہ سے کہیں ہم عذاب وہ کام کر کے وہ غلط کام کر کے ہم کہیں عذاب کا شکار نہ ہوں۔
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کو بیان کروایا۔ تو اس طرح بہت سارے امور کو سرکار مشاہدہ کرتے ہوئے معراج کا سفر طے فرمائے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں پہنچے تو وہاں جنت میں جنتیوں کو جو کچھ راحتیں تھیں، نعمتیں تھیں، وہ بھی سرکار نے ملاحظہ فرمایا۔ پھر وہ نعمتیں اور راحتیں بھی حضور نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا۔ دوزخ کے عذابات بھی سرکار نے ملاحظہ فرمائے کہ کس وجہ سے کس قسم کا عذاب ہو رہا تھا، وہ پورے حدیثوں میں کھلے طور پہ موجود ہے، کھلے طور پہ موجود ہے۔ پھر کس اچھے آدمی کے لیے جنت میں کون سی نعمت رکھی گئی تھی، وہ بھی حدیثوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو یہ پورے تفصیلات آنے کے بعد پھر ہمارے لیے کچھ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کاموں سے بچے رہیں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں اور عذاب کا شکار بنانے والے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں اور ان کاموں میں لگے رہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں، راحت کے مقام میں ہم کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ حق ہے، کیونکہ احادیث میں سرکار نے بیان فرمائے۔ پھر یہ ان باتوں کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ چلو بھئی یہ باتیں ایسی ہی بولی جا رہی ہیں، یقیناً ایسا ہونے والا ہے۔ اس کی مثالیں ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ زلزلوں کے ذریعے سے خود ہمارے بھائی، ہمارے لوگ، ہم لوگ کتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، بھوک اور افلاس کی بنیاد پر کتنے لوگ مر رہے ہیں، کیسے کیسے المناک آزمائشوں سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے امور یہ ہمارے سدھرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ معراج کے سبق سے ہم اپنی عملی زندگی میں بھی کچھ سبق حاصل کریں اور